آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے جو ہے گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور تمام قبریں پھٹ جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو کہتے ہیں کیا کہ اس وقت ہر ایک جان لے گی جو اس نے کیا ہے۔ یہ قیامت کا تھوڑا سا منظر وہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو کہا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سقارى وما هم بسقارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، اور ہر گابن اپنا گاب ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہے اور نشے میں نہ ہوں گے، مگر ہے یہ اللہ کی مار کڑی ہے۔ یہاں دیکھیے کتنی بڑی کہا کہ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ تو دودھ پلانے والی چاہے عورت ہو یا جانور، تو یہ سب دودھ پلانا چھوڑ جائیں گے۔ اگر گابن ہے یعنی بچے والی ہے تو وہ اپنا بچہ ڈال دے گی، اور ایسا لگے گا کہ سب نشے میں ہیں، مگر کوئی نشہ، حقیقت میں وہ نشہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے کڑی مار ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بے جانے بے بوجھے، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا۔ یعنی کچھ تو بلا وجہ جھگڑتے ہیں، جس کو میں بتا دوں دوسرے لفظوں میں سمجھاؤں کہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے پھر بھی اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے نہ ایسا ہے۔ ارے نہیں معلوم ہے بھیا تو اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ کسی عالم سے رابطہ کرو، کسی مفتی سے رابطہ کرو۔ نہیں معلوم ہوگا تو بھی نہیں ایسا ہے ایسا نہیں ایسا ہے، تو کیوں جھگڑتے ہو؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تم آپس میں جھگڑے کرو۔ جیسا کہ آج کی مجھے ایک خبر ملی، تازہ خبر، کسی نے کہا کہ روزوں کا 25 کلو اناج دے دو، اب روزے مر رکھو چلے گا۔ 25 کلو اناج دے دو اور روزے نہ رکھو چلے گا، وہ تمہارے روزوں کا کفارہ ہو گیا۔ اب تم یہ بتائیے، اب اسی پہ جھگڑا کریں تو یہ ہوا کہ شیطانی حرکت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ مسئلے بتانے والا اس کا کون سا باپ ہے جس نے اسے بتا دیا مسئلہ؟ یار غصہ آنے والی بات ہے۔ جس میں طاقت ہے، ہمت ہے، اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ جو بیمار ہے، ضعیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اب 80-90 سال کا ہے یا اتنا کمزور ہے کہ اگر روزہ اس نے رکھا تو 12 بجے تک وہ ٹپک جائے گا، تو ان لوگوں کے لیے سہولتیں دی گئی ہیں، نہ کہ وہ ہٹا گھٹا ہے اور 25 کلو اناج دے کر کے چھٹکارا پا لے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ روزے کا بدل، ایک رمضان کے ایک روزہ نہ رکھنا، اگر تم اس کا بدل لے کر آؤ تو پوری دنیا کا ساری کی ساری دولت ایک پلے میں رکھ دو اور ایک پلے میں روزہ رمضان کا روزہ رکھ دو، تب بھی یہ دولت جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسی چیزوں کے پیچھے جھگڑو گے تو یہی ہے کہ اللہ کی حکم میں، اس کی شریعت میں کیوں جھگڑتے ہو بغیر کسی بدلے کے؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہے، یعنی قیامت کے دن اٹھنے میں اگر تمہیں شک ہو تو دیکھو کیا کہتا ہے قرآن، کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے۔ کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے۔ ہماری پیدائش مٹی سے ہے، پھر پانی کی بوند سے، مٹی پھر پانی کی بوند، پھر خون کی پھٹک سے، پانی کی بوند ہوتا ہے پھر لوتھڑا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، تو کہتے ہیں پانی خون کی پھٹک سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، نقشہ بنی اور بے بنی، یعنی وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہوگا نقشہ بنا ہوگا، بننا بھی بنا ہوگا، مگر پہلے وہ لوتھڑا ہوتا ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں۔
بچہ کا اپنی ماں کے پیٹ میں پروان چڑھنا یہ اللہ کی طرف سے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ رب ہے کہ جیسے جیسے چاہتا ہے ماں کے رحموں میں بچوں کی صورتوں کو پیدا کرتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ کہ بچہ کیسے ماں کے پیٹ میں لوتھڑا ہوتا ہے، لوٹتے سے کیسا ہوتا ہے، مٹی، بون، خون کا ٹکڑا، یہ سب بنتا ہے۔ نشانیاں ظاہر فرمائے، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹوں میں جسے چاہے ایک مقرر میعاد تک، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ اس لیے تم دیکھتے ہو کسی کا بچہ گر جاتا ہے، یہ زندہ نہیں رہتا، ایک مقرر میعاد تک ہم جسے چاہتے ہیں ٹھہراتے ہیں۔ کسے؟ کون کہتا ہے یہ؟ رب کہتا ہے، رب۔ پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ، پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے، کوئی بچپن میں انتقال، کوئی جوانی میں، کسی کا کوئی لمبی عمر تک رہتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو تر و تازہ ہوئی اور ابھر آئی، اور ہر رونق دار جوڑا گالائی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ مردے جلائے گا، اور امور یہ ہے اور یہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھو پوری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ بچہ پیدا کرتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں تو کتنی مرحلوں سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہا کہ تم مٹی سے پیدا ہو، پھر پانی کی بوند کہا، پھر خون کا لوتھڑا کہا، پھر کہا کہ دیکھو کس طریقے سے ہم ایک مقرر میعاد تک کسی کو رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ نکالتے ہیں، وہ کبھی پہلے مر جاتا ہے، کبھی لمبی عمر تک رہتا ہے۔ اور یہ تو بات سمجھ میں آئی۔ پھر رب فرماتا ہے ایک بنجر زمین ہے، اس میں پانی برستا ہے تو کیسے اس میں سبزہ ہو جاتا ہے، گھاس ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ پیدا اٹھائے گا۔ کیا کرے گا؟ اٹھائے گا۔ اور یہ کہ وہ مردے جلائے گا۔ اور یہی تو ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم کچھ نہ تھے تب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہماری نشانی کے لیے یہ چیزیں ہمیں ظاہر فرما دی ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ، 2 جگہ تو مجھے یاد ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم عرض کی مولا کریم تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تیسرے پارے میں تو کہا 4 پرندے لو، چاروں کو ذبح کرو اور 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، ان کی بوٹی آپس میں ملا کر کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر ہر پرندے کو اس کے نام سے پکارو، وہ تمہاری طرف دوڑا ہوا چلا آئے گا۔ کہا مجھے یقین ہے لیکن دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ٹکڑے کیے اور پہاڑوں پہ رکھ دیے، تو ہر ایک پرندے کا نام لے کر کے پکارا، اس کی بوٹیاں اکٹھی ہوئیں اور وہ اڑتا ہوا چلا آیا۔ کیا چلا ہے؟ اڑتا ہوا چلا۔ تو کہا یہ ایسے ہی رب مرنے کے بعد ہر ایک کو زندہ کرے گا۔ مگر یہاں پر ایک بات کہہ دوں، ہمارا شریعت کا یہ فیصلہ ہے اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہماری روح کسی دوسرے جنم میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بات رکھے ہم نے، جیسا کہ دوسرے اغیار مذہب میں یہ ہے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے۔ ایک روح ایک ہی جسم کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور وہ اسی کے ساتھ رہے گی، مرنے کے بعد اس کا تعلق اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ میری روح کسی دوسرے کے جسم میں داخل ہو کر کے دوبارہ پیدا ہو جائے، سمجھے؟ مرنے کے بعد اٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد کون جنت میں رہے گا، کون دوزخ میں رہے گا، یہ حساب ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، اگلے جنم میں بندر پیدا ہوں گے، بھینس پیدا ہوں گے، انسان پیدا ہوں گے، یہ نہیں ہے۔ ایسی باتیں سنتے ہو، تمہارے غیر مذہبوں سے دوستی ہے، کہتے ہیں ہم دوسرے جنم میں پیدا ہوں گے، دوسرے 7 جنموں تک کا ساتھ نبھائیں گے۔ تو 7 جنم نہیں ہے، سمجھے؟ 7 جنم کی بات نہیں ہے، یہ جنم ہے، ہمارا دوسرا جنم نہیں ہوگا کہ ہم دوسرا جنم لے کر کے پھر آئیں گے، 7 اوتار بنیں گے۔ ہمارے اسلام میں یہ سب نہیں ہے۔ ہم ابھی زندہ ہیں، پھر انتقال کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہمارا حساب و کتاب ہوگا، کون جنت میں رہے گا، کون دوزخ میں۔ اور کیسے وہ رب وعدہ فرمائے گا، اس کی مثال یہ دے دی کہ بارش ہوتی ہے تو کیسے سبزہ اگ جاتا ہے، گھاس اگ جاتی ہے، جبکہ وہ